ایسا خواب جس نے تاریخ کی بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال بتا دیا گیا۔ یہ خواب کس نے اور کب دیکھا تھا، اس کی صحیح تعبیر کیا تھی، اور تعبیر بتانے والے کو شیر کے سامنے کیوں ڈال دیا گیا؟ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 457 قبل مسیح بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ دانیال کا لغوی معنی خدا میرا مصنف ہے۔ حضرت دانیال کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی جانکاری موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ ابو العالیہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت دانیال کی ناک ایک بالش لمبی تھی۔ اسی طرح انس بن مالک سے صحیح سند سے مروی ہے ان کی ناک ایک ہاتھ لمبی تھی۔ اس لحاظ سے احتمال ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام اس زمانے سے بھی پہلے کسی دور کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی تھے۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائی میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر کی صورت میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بخت نصر بادشاہ اس وقت بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کے مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ فسق اور فجور اور برائیوں میں مبتلا ہوئے، اس لیے بخت نصر کا حملہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب ہے، اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا۔ باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بھیڑوں اور ریوڑوں کی طرح ہانک کر بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور دھڑ کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی تھیں، اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بلا لیا۔ ان سے خواب کی تعبیر جاننا چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام قید خانے میں تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن جب حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پہ بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کو خواب سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور حکومت آئے گی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو اس زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی، اور جو تو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کر دے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جلد ہی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسرے اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔
حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی۔ بادشاہ ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی، اور بادشاہ جب بھی کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کاہنوں اور درباریوں سے زیادہ مدلل اور بہترین جواب دیتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے تھے۔ 410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب روز نظر آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تبھی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب بندوں پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تجھ پر اپنا رحم کر دے۔ لہذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش قسم کا آدمی تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال آپ کو سجدہ نہیں کرتا ہے اور نہ ہی بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی کہ اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں فرشتہ جبرائیل نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت اندر موجود ہیں اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب تو وقت ہی گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خود ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کو سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت ہے۔ دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی، جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تیسری سلطنت تانبے کی رانے یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس نے سکندر یونانی کے بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو رون ڈالا تھا۔ اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت روما یعنی رومن امپائر تھی، جو کہ بعد ازاں 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک مشرقی سلطنت جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی بھی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی، جو آسمان کی خدا کی حکومت ہوگی اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں میں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دی گئیں اور اسلام زمین پر ہر سمت بڑھتا چلا گیا۔ لیکن اس 5ویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں
بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت رہے گی، جس کی تجدید امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں پر قائم ہوگی۔